السلام علیکم ناظرین، آج ہم کوشش کرتے ہیں پی ایم ایس کے پی کے 2017 زون 4 کا پیپر ہے، اس کا پارٹ 3 اس کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے پہلے میں نے پارٹ 1 اور پارٹ 2 سالو کیے ہوئے ہیں، اگر آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل پہ جائیں، وہاں پہ پلے لسٹ میں جائیں، پی ایم ایس پہ جائیں، وہاں پہ آپ کو اس کا پارٹ 1 اور پارٹ 2 مل جائے گا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، آنسر دی فالوئنگ کوشچنز۔ Question number 41. Pakistan national floral symbol jasmine was adopted in July dash 1961, 1962, 1963 and none of these. Option A اس میں صحیح آپشن ہے۔ یہ انتہائی امپورٹنٹ کوشچن ہے، اسی طرح کے اور بھی کوشچنز ہیں۔ فار ایگزامپل اگر ایگزام میں آ گیا کہ پاکستان کا اسٹیٹ ایمبلم کب اڈاپٹ کیا گیا، تو اسٹیٹ ایمبلم آپ یہ یاد رکھیے گا 1954 کو اڈاپٹ کیا گیا تھا۔ اسی طرح نیشنل اینتھم کا بھی آ سکتا ہے کہ پاکستان کا نیشنل اینتھم کب اڈاپٹ ہوا تھا، تو وہ بھی 1954 کو ہوا تھا۔ تو یہ دونوں چیزیں بھی آپ نے یاد رکھنی ہے، اسٹیٹ ایمبلم اور نیشنل اینتھم، یہ دونوں 1954 میں اڈاپٹ کیے گئے تھے۔ اسی طرح اگر فار ایگزامپل آ گیا کہ جو نیشنل اینتھم ہے اس کا میوزک کس نے کمپوز کیا تھا، تو وہ احمد جی چھاگلا نام ہے ان کا، اور میوزک کمپوز ہوا تھا 1949 میں۔ اور اسی کا نیشنل اینتھم کا جو لیرکس ہے وہ لکھے گئے تھے 1952 میں۔ یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے، 49 میں میوزک کمپوز ہوا تھا اور 52 میں لیرکس لکھے گئے تھے، اور لیرکس کس نے لکھے تھے؟ حفیظ جلندری صاحب نے۔ اور جو 52 میں تو لیرکس لکھے گئے تھے، لیکن فائنلی 54 میں یہ اڈاپٹ کیا گیا تھا۔ اب آتے ہیں کوشچن نمبر 42۔ The national flag of Pakistan was presented by Dash in the Legislative Assembly. راجہ غضنفر علی خان، نواب زادہ لیاقت علی خان، غلام محمد، none of these۔ تو اس میں آپشن بی صحیح ہے، لیاقت علی خان انہوں نے پریزنٹ کیا تھا۔ اور اگر یہ کوشچن آ گیا کہ نیشنل فلیگ ڈیزائن کس نے کیا تھا تو نیشنل فلیگ ڈیزائن کیا تھا سید امیر الدین کدوئی۔ پتہ نہیں میں پروناؤنس صحیح کر رہا ہوں کہ نہیں، لیکن بس آپ ہی یاد رکھیں سید امیر الدین، انہوں نے نیشنل فلیگ ڈیزائن کیا تھا۔ 43 پہ آتے ہیں۔ دا سوات ریور فلوز نیئر دا سٹی آف ڈیش، جھنگ، راول پنڈی، گجرات، نن آف دیس۔ تو اس میں آپشن ڈی صحیح ہے کہ یہ ساری جو سٹیز ہیں یہ پنجاب کے ہیں، اور سوات ریور کے پی کے میں۔ نمبر 44۔ The proposed site for the dam situated in Kala Bagh is in the Dash district of Punjab, Jhelum, Sargodha, Mianwali, none of these۔ تو اس کا آنسر ہے میاں والی، یہ میاں والی۔ اس کے بعد 45 کوشچن ہے۔ ورسک ڈیم از کنسٹرکٹڈ آن ڈیش ریور، انڈس، کابل، جیلم۔ تو اس میں ہے ریور کابل۔ اس کے بعد ہے نمبر 46۔ واٹ از مینٹ بائی ایلیویٹر فار gauging the acuteness of hearing used in diagnosing heart ailments، ڈیوائس یوز فار ورٹیکل ٹرانسپورٹیشن، نن آف دیس۔ تو اس میں آپشن سی صحیح آپشن ہے، ڈیوائس یوزڈ فار ورٹیکل ٹرانسپورٹیشن۔ اس کے بعد ہے 47۔ وٹ از دی نیشنل برڈ آف پاکستان؟ آپشن اے چاکور، پگون اینڈ۔ تو اس میں یہ تو بہت آسان ہے، چاکور۔ پھر ہے نمبر 48 پہ ہے نیم دا فرسٹ اسٹیٹ دیٹ جوائنڈ پاکستان۔ تو کلات، بھاولپور، حیدرآباد، چترال۔ تو اس میں آپشن بی صحیح آپشن ہے، بھاولپور نے سب سے پہلے پاکستان کو جوائن کیا تھا۔ بہاولپور کا جو نواب تھا اس کے قائد اعظم کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے،
تو 5 اکتوبر 1947 میں نواب نے سائن کیا گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ یہ بھاولپور کے سیشن کو. تو اس کے میرے خیال میں 4 دن بعد 9 اکتوبر 1947 کو جو بھاولپور اور پاکستان کا حصہ بن گیا. 49 کوشچن ہے which term is used by various western news sources to describe the protests in Egypt that forced President Mubarak to step down in 2011. پنک ریولوشن, پرپل ریولوشن, لوٹس ریولوشن, بلو ریولوشن. تو اس میں آپشن سی صحیح آپشن ہے, لوٹس ریولوشن اس کو کہا جاتا ہے. اس کے بعد ہے نمبر 50 ہے وچ لائن سیپریٹس افغانستان فرام پاکستان. تو آپشن اے کرزن لائن, میک موہن لائن, بلو لائن, درن لائن. تو آپشن ڈی صحیح آپشن ہے, اس کو درن لائن کہتے ہیں. اور درن لائن کی یہ کتنا لمبا ہے, یہ 2250 کلومیٹر لمبا ہے. کہیں پہ اگر آپشن 2250 کی آپشن نہیں ہوئی تو جو 2250 کے ساتھ جو سب سے قریبی آپشن ہے تو وہ چیک کیجئے گا. نمبر 51 ہے وچ کنگ آف افغانستان واز ڈیپوزڈ ان 1973. احمد شاہ ابدالی, نادر شاہ, محمد ظاہر شاہ, محمد داؤد. تو اس کا جو صحیح آپشن ہے وہ ہے آپشن سی, محمد ظاہر شاہ. جو محمد ظاہر شاہ ہیں یہ افغانستان کی بہت امپورٹنٹ پرسنالٹی ہیں وہاں کی. یہ ان کو فادر آف دی نیشن بھی کہا جاتا ہے افغانستان کا. یہ ایسے تھا کہ جو ظاہر شاہ تھے یہ ایجوکیٹڈ آدمی تھے اور ماڈرنائزیشن کی طرف ان کا زیادہ رجحان تھا. انہوں نے فورن ایڈوائزرز بھی جو ہے نا بنائے تھے اپنے, جو کہ جو ہے نا ماڈرنائزیشن کے اس کے لیے نا. اور انہوں نے پہلی یونیورسٹی بنائی تھی جو کہ ماڈرن یونیورسٹی تھی افغانستان میں. 1962 میں انہوں نے نیو کانسٹیٹیوشن بنایا جو کہ اس میں جو ہے نا ماڈرن ڈیموکریٹک اسٹیٹ انہوں نے بنایا. فری الیکشن کا انٹروڈیوس کروائے, پارلیمنٹ انہوں نے انٹروڈیوس کرائی, سول رائٹ, وومن رائٹس وغیرہ یہ سب. تو اس وجہ سے کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو ان کے مخالف تھے. پھر 17 جولائی 1973 یہ اس ٹائم پہ اٹلی میں تھے. اس ٹائم اس کے خلاف خوب ہوئی بغاوت ہوئی. اور یہ جو آپشن نمبر ڈی ہے محمد داؤد خان, یہ آرمی کمانڈر تھے. انہوں نے ان کے خلاف بغاوت کی تو اس طرح جو ہے نا اس کو ڈپوز کیا گیا تھا. اور اس کو وائٹ کوپ کہتے ہیں. وائٹ کوپ یعنی یہ ایسی وہ تھا کہ ایسا کوپ تھا کہ جس میں کوئی بلڈ شیڈ نہیں ہوا تھا. اس کے بعد ہے 52 پہ آتے ہیں براک اوباما بلانگس ٹو وچ پارٹی. ڈیموکریٹک, ریپبلک, لبرل پارٹی, نن آف دیس. تو اس میں آپشن اے صحیح آپشن ہے. یہ امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے. ہو سکتا ہے اس پیپر میں اس طرح کا آ جائے کہ جو بائیڈن کا آ جائے. جو بائیڈن بھی ڈیموکریٹک سے ہیں. اس کے بعد ہے 53 ایم سی کیوز. ہیوگو شاویز واز دی فارمر پریزیڈنٹ آف وینیزویلا, کیوبا, پیرو, نن آف دیس. تو اس میں آپشن اے صحیح آپشن ہے. اس کے بعد ہے کوشچن نمبر 54 وچ پورٹ is the hub of Pakistan economic activities as 98% of foreign trade is conducted through it. تو یہ بھائی انتہائی امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے. گوادر پورٹ, گوادر پورٹ پہ بہت سارے ایم سی کیوز ہیں. تو یہ کافی امپورٹنٹ پورٹ ہے پاکستان کا. تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ پہلے جو ہے نا یہ عمان کے پاس تھا. تقریباً 174 ایئرس تک یہ عمان کے پاس رہا تھا. تو پاکستان نے نیگوشیشنز کی بہت زیادہ, تقریباً 4 سال پاکستان نے مسلسل نیگوشیشنز کی. پھر 8 سپٹمبر 1958 یہ ایم سی کیوز آ سکتا ہے. 8 سپٹمبر 1958. تو آپ اس کو اس طرح بھی یاد کر سکتے ہیں کہ اس میں 8 ہے. 8 یعنی 8 سپٹمبر اور 1958 دو 8 اس میں آتے ہیں. تو پاکستان نے $3 ملین میں خریدا عمان سے.
اور یہ آفیشیلی 8 دسمبر 1958 کو پاکستان کا حصہ بن گیا. یعنی میرے خیال میں سپٹمبر اکتوبر نومبر دو مہینے بعد 3 مہینے بعد یہ پاکستان کا حصہ بنا. خریدا تھا 8 سپٹمبر کو اور پاکستان کا حصہ بنا آفیشیلی 8 دسمبر 1958 کو. پھر 2015 میں گوادر کو آپریٹ کرنے کا جو کانٹریکٹ تھا وہ پھر چائنا کو دیا گیا. اور یہ بھی MCQ کہیں پہ آیا تھا, میں نے یہ دیکھا تھا کہ یہ جو گوادر کا جو کانٹریکٹ ہے جو چائنا کے پاس ہے وہ کب تک ہے, تو وہ ہے 2059 تک ہے. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. 43 ایئرس کا کانٹریکٹ دیا ہے چائنا کو. اچھا, اس کے بعد ہے کوشچن نمبر 55. وچ کنٹری از لوکیٹڈ ایسٹ آف پاکستان؟ یہ تو بہت آسان ہے, افغانستان چائنا. ایسٹ آف پاکستان پہ انڈیا ہے. اس کے بعد ہے جہانگیری محل از لوکیٹڈ ان اے آگرہ بی فتح پوری دلی سکندر. تو یہ آگرہ پورٹ میں ہے جہانگیری محل. جہانگیری محل بنایا اکبر نے تھا, اور یہ محل کہتے ہیں کہ جو شاہی جو عورتیں ہیں نا ان کا پیلس تھا یہ. اور 57 پہ آتے ہیں. The non-cooperation movement was launched by جواہر لال نہرو, مہاتما گاندھی, دادا بھائی نوروجی. تو یہ آپشن بی ہے. آپشن بی صحیح آپشن ہے. مہاتما گاندھی نے نان کوآپریشن موومنٹ لانچ کی تھی, اور یہ ہوئی کب تھی؟ 1 اگست 1920 کو ہوئی تھی. یہ بھی آپ نے یاد رکھنا, آ سکتا ہے کہ یہ کب ہوئی تھی, تو 1 اگست 1920 کو. 58 پہ آ جاتے ہیں. دا موسٹ امپورٹنٹ فیچر آف گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1919 واز دا انٹروڈکشن آف پروونشل اٹانومی ڈائارکی. تو اس میں آپشن بی صحیح آپشن ہے. ڈائارکی انہوں نے انٹروڈیوس کرایا تھا. ڈائارکی اس طرح تھا کہ ڈائارکی مطلب ڈائی مطلب دو ہوتے ہیں, تو پروونشل طور پہ انہوں نے وہ دے دی. فار ایگزامپل یعنی کہ 2 گورنمنٹس ہوں گی. 59 پہ آتے ہیں. دا مسلم لیگ اسٹارٹیڈ ڈیمانڈنگ سیپریٹ ہوم لینڈ فار دا مسلمس فرام 1929 1935 سی 1940 1925. تو آپشن سی صحیح آپشن ہے 1940. اس کے بعد ہے لکھنؤ پیکٹ 1916 واز میڈ بٹوین دی ماڈریٹ اینڈ ایکسٹریمسٹ دا برٹش اینڈ انڈین. کانگریس اور مسلم لیگ کے بیچ میں ہوئی تھی. تو وہی آج کی ویڈیو ختم ہوتی ہے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.